जिब्राइल, ए जिब्राइल अपना सर उठाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल तुमने क्या अजीब चीज देखी है? अर्ज करेंगे या अल्लाह मैंने एक आवाज सुनी है, कोई शख्स जहन्नम के गहरे घड़े में या हन्नान या मन्नान पुकार रहा। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल मालिक यानी दारोगा जहन्नम के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो बंदा जो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है इसे जहन्नम से निकाल लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दस्तक देंगे, हजरत मालिक बाहर आएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल से अर्ज करेंगे ए जिब्राइल जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा ए जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अर्ज करेंगे मौला दारोगा जहन्नम हजरत मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते जहन्नम ने सांस लिया है, उसकी वजह से पत्थर लोहे और इंसानों के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा। अल्लाह गोया सभी जलकर जिसको कहना कोयला बन चुके, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही है। अल्लाह पाक फरमाएगा मगर उस सूरत में हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस हैं और कैसा दिल हिला देने वाला पैगाम है, आइए आज वो आपको बताता हूं। खादिम मुस्तफा साहबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि अगर कोई सहाबी 3 दिन तक बारगाह रिसालत में हाजिर ना होते तो आप उनसे मुताल्लिक पूछते कि वो कहाँ हैं, और अगर वो सफर पर होते तो उनके लिए दुआ फरमाते, अगर मदीने पाक में होते तो उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाते, अगर कोई सहाबी बीमार होते तो मेरे आका उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। एक बार का वाकया कि एक अंसारी साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन तक बारगाह रिसालत में हाजिर ना हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि वो कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। कहा हुजूर वो तो शदीद बीमार हैं। ये खबर सुनकर सरदार अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक और चंद दीगर सहाबा को लिया और उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आए हाय साहबी की किस्मत तो देखो, आका भी जा रहे हैं, सिद्दीक अकबर भी जा रहे हैं, उमर फारूक भी जा रहे हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अब क्या हुआ, आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को देखा, वाकई शदीद बीमार थे। आपने खूबसूरत और प्यारे अंदाज में तीमारदारी फरमाई, अहवाल पूछा, हाल पूछा। तो उस सहाबी ने अपना हाल अर्ज करते हुए अपनी बीमारी का एक बड़ा कमाल का मतलब वाकया बताया कि बीमार हुआ कैसे में। कहते हुजूर बात यह है कि एक रोज मैं मगरिब की नमाज में आपकी मस्जिद में हाजिर हुआ, आप नमाज पढ़ा रहे थे, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ रहा था, और आपने उस रोज नमाज में सूरह कारिआ की तिलावत की है। कुरान पाक के 30वें पारे में ये सूरत है, सूरह कारिआ। हुजूर आपने तिलावत की, उस तिलावत को सुनकर नमाजी के अंदर मुझ पर ऐसा खौफे खुदा का गलबा हुआ, मैंने दुआ की ए अल्लाह मुझे दुनिया ही में आजमाइश में डाल दे, आखिरत में आजमाइश में ना डालना। हुजूर बस वो दुआ करना है और मेरी ऐसी हालत हो गई है, मैं बीमारी में आ गया हूं, आजमाइश में आ गया। अल्लाह अकबर, मेरे आका क्या प्यारे आका हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुमने बुरा किया, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या ये दुरुस्त नहीं था कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुनिया की भी भलाई मांगते और आखिरत की भी भलाई मांगते और जहन्नम से बचने की दुआ भी करते? यानी तुमने क्यों ये कहा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में आजमाइश डाल दे, आखिरत में ना डालना? मेरे रब के खजानों में तो कमी नहीं ना, उससे दुनिया की भी भलाई मांग लेते, आखिरत की भी भलाई मांग लेते। क्या प्यारी तरबियत फरमाई। अब नबी पाक ने हुक्म दिया कि अभी दुआ करो, और दुआ करो दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ मांगो। साहबी ने हाथ उठाए, आका का हुक्म था, उसी वक्त दुआ मांगी। नबी पाक ने खुद भी उनके लिए दुआ फरमा दी। अब मेरे आका दुआ फरमाए तो रद्द कैसे हो सकती है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत लिखते हैं ना, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत कहते हैं कबूलियत को, कबूलियत इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसा ही हुआ, उस दुआ का असर ऐसा हुआ कि कोई रस्सियों से जकड़ा हुआ हो और वो आजाद हो जाए, वो सहाबी उसी वक्त खड़े हो गए और सेहतमंद भी हो गए। अब इस एक वाकये से, अल्लाह अकबर, क्या कमाल का वाकया है,
کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلی بات نماز کیسی تھی, پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے. آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی نماز میں انہماک, خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا. ایک تو قرآن سمجھتے تھے, پھر اس کا اثر لیتے تھے. تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے. سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی. اگر میں یہ سوال کر لوں, ہاتھ نہیں اٹھائیے گا, اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں, امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی, اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا, تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی. کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو, سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی. اچھا یاد بھی ہے, مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی, یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی, یا کون سی سورت پڑھی تھی, مانا کیا اس کا؟ وہ کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا, ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی, پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا, ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے, اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے. قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے, عشاء کی جماعت چلی گئی, رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی, اتنی نماز سے محبت, اتنی جماعت سے محبت, کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا, امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے, میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی, اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ, یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. اچھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے, علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے, ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس, بڑے سیٹھ کے پاس, جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو, اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس, ہاتھ بندے ہوئے, سر میرا چھوٹا سا کام, پلیز سائن کر. اتنی اس سے لجاجت, اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو, شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی, یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی, تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو, میں پھر مشورہ دیتا ہوں, جو اپنا آخری پارہ ہے نا, کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتا چلے گا نا کیا بات کیا کر رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے, نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے, رحیم کی بات ہو رہی ہے, یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے, اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے, اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی, دل جھومنے لگے گا. عذاب کی آیتیں آئیں گی, آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو, جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا, کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے, امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا, جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں, اور تلاوت کریں, اللہ کی اور باتیں سنائیں, ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں, کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا, کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر, اب تو صراط الجنان آ گئی ہے, حاصل کر لے, پڑھ لیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں, تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا, اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے, اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب, اے مالک, اے خالق, اے سب سے بڑے مولا, اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں, نماز کو انڈرسٹینڈ کریں, نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی, دل کی کیفیت بدل گئی, خوف خدا میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں, کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے, بھلے وہ نہ کرنا, یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لو, ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ہاں
बुरी बातें ना निकाला करो। ये माँ बाप को भी एक मशवरा दे रहा हूं, बच्चा तंग करे, बच्चा परेशान करे तो बाद औकात माएँ कोसने दे रही होती, तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, तू कभी तरक्की ना करे, ये ना कहा करो। क्या पता ये कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हारा बेटा बर्बाद हो जाए। अच्छी बात, अल्लाह की बारगाह में अच्छी बातें और अच्छी दुआएं करनी चाहिए, और अपने लिए भी ऐसे ही किया करें। कैसी दुआ कर दी कि अल्लाह दुनिया में आजमाइश में डाल दे, आखिरत में मत डालना। अरे मेरे रब के खजाने बहुत बड़े, उससे मांगो ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ए अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, अज़ाब कब्र से भी बचा ले। रब से मांगो, मांग करीम से रहे हो। हमारे पास पैसे थोड़े होते हैं, हमारे और आपकी अथॉरिटी थोड़ी है, हमें लगता है यार इससे एक चीज मांगूंगा दे देगा, दो मांगूंगा दे नहीं सकेगा। बंदा कहता है एक ही ले लो यार, दुनिया वालों में चलता है। मेरे रब के खजाने जिसका कोई किनारा नहीं, वो खजाने ना खत्म होने वाले हैं, वो हम सबको जन्नत में डाल दे, उसकी रहमत में कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो मांगो ना उससे दिल खोल कर। तो रब से हमेशा दिल खोलकर और यकीन के साथ मांगना चाहिए, और ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए कि जिसमें आजमाइश की दुआ, परेशानी की दुआ, बर्बादी की दुआ। अल्लाह पाक जो है हमें खूब अच्छी दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं उस सूरह कारिया में था क्या ऐसा कि सहाबी रसूल इतने खौफजदा हो गए हैं। अब जरा उस सूरह कारिया के बारे में जानते हैं, और इससे आपको एक और बात भी सीखने को मिलेगी कि जब एक सूरत में इतना कुछ है तो जो पूरा कुरान समझ रहा होगा, पूरा कुरान पढ़ेगा, तो उसके दिल में कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे खजाने आना शुरू हो जाएंगे। सूरह कारिया जो है, यानी जिस मुबारक सूरत की तिलावत अंसारी साहबी ने ज़बान मुस्तफ़ा से सुनी, उन पर खौफ खुदा का गलबा हुआ। ये कुरान करीम की मुख्तसर सूरतों में से है, 30वें पारे में है। इसमें एक रुकू है और 11 आयतें, बस सिर्फ 11 आयत तिलावत करो तो 2 मिनट में पूरी हो जाती है। और इस सूरत में क़यामत की हौलनाकियों को बयान किया गया है। और सूरह कारिया के मज़ामीन के लिहाज से 3 हिस्से बनते हैं। नंबर 1, क़यामत की हौलनाकियों का बयान हुआ। दूसरे हिस्से में इस बात का बयान हुआ कि जब क़यामत आएगी तो उस वक्त दुनिया की क्या हालत होगी, एटमॉस्फेयर कैसा होगा। और तीसरे हिस्से में क़यामत के इख्तिताम का बयान है कि इम्तिहान कैसे होगा, इस सिनेरियो में जब लोगों का एग्जाम होगा तो वो कैसे होगा। सिर्फ 11 आयतों में रब ने क़यामत का नक्शा भी खींच दिया और क्या होगा इसमें यह भी बता दिया। अब जरा गौर से दिल थाम कर, अल्लाह करे कि हम पर भी उस सहाबी रसूल की कैफियत का सदका नसीब हो और हम कुरान सुने और अल्लाह के खौफ से भी लर्जा करें जब भयानक, खौफनाक और अजाब की बातें हों। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह। अल क़ारिअह, इसका तर्जुमा किया आला हज़रत ने, दिल दहलाने वाली। मल क़ारिअह, क्या वो दिल दहलाने वाली। वमा अदराका मल क़ारिअह, और तुमने क्या जाना क्या है वो दिल दहलाने वाली। 3 बार एक ही बात, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह। उलमा बड़ा प्यारा इसमें जवाब देते हैं कि कुरान का एक बहुत खूबसूरत उसलूब है, स्टाइल है कुरान का, कि जब किसी बात पर एम्फसाइज करना होता है, ताकीद दिलानी होती है, तवज्जो दरकार होती है, तो कुरान ये अंदाज इख्तियार करता है। कलामुल्लाह का ये अंदाज है कि लोग खूब तवज्जो करें। देखो बड़ी अहम बात होने जा रही है। इसी तरह का अंदाज आपको सूरह कद्र में मिलता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान खुद पूछता है, बताओ तुमने क्या जाना, लैलतुल क़द्र क्या है। फिर कुरान उसके बाद खुद ही बताता है, कुरान गोया बताता है कि लैलतुल क़द्र क्या है। बिल्कुल इसी तरह यहां ये अंदाज है कि तुमने क्या जाना, क्या है दिल दहलाने वाली। अब अल क़ारिआ किसको कहते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि क़ारिआ क़यामत के नामों में से एक नाम है। ये लफ्ज करउन से बना है, एक चीज को दूसरी चीज पर इस जोर से मारा जाए कि उससे गरजदार आवाज पैदा हो, इसको करउन कहते हैं। यह आवाज जितनी जोरदार इतनी दिल दहलाने वाली होती है। अगर आदमी गफलत में हो, अपने ध्यान में बैठा हो और अचानक कोई आवाज आ जाए, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कुछ जोरदार धमाका सुनाई दे, हमारा ध्यान कहीं और हो, फौरन इंसान घबरा जाता है। गाड़ी में जा रहा है, कोई बड़ा हॉर्न बजा दे, बंदा हिल जाता है। अचानक आने वाली आवाज जो है वो दिल दहला देती है। अब जरा गौर कीजिए कि होगा क्या, इन मिसालों को तस्वुर में रखिए और कयामत में क्या होगा। फरमाया ताजिर कारोबार में मसरूफ होंगे, नोबडी नोज, पता भी नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा। ताजिर कारोबार में मसरूफ होंगे, खवातीन घर के काम काज में मसरूफ होंगी, किसान खेतों में मसरूफ होंगे, कोई खाना खा रहा होगा, कोई अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होगा। उस वक्त अचानक
ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا، اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی ہوگی۔ اور یہ دن آنا ہے، قرآن نے ایک اور جگہ اس کو بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، جس کا حمل ہوگا نا پریگننٹ ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا، اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں، بدحواسی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ یہ قیامت کا سینیریو ہے، یہ قیامت کا حال ہوگا، یہ ہے قارعہ۔ جب ہی قرآن کہتا ہے وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے صرف 3 آیتوں میں ایک منظر کشی کی کوسچن کریٹ کیا، اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا۔ سنو اس دن سینیریو کیا ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش وغیرہ ہوتی ہیں تو پروانے آتے ہیں، بارشوں میں زیادہ آتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتے ہیں، اڑتے ہیں مکھی کی طرح، اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکرا کے گر رہا ہوتا ہے، لائٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، ادھر ادھر بدحواسی ہوتی ہے پروانوں میں۔ قرآن نے مثال دی کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، بالکل ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ یہ تو لوگوں کا حال ہوگا۔ اب قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ جو ہے نا دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے دیو ہیکل جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ، یہ پہاڑ ہلاؤ تو ہلتے نہیں ہیں، کتنے سال لگتے ہیں پہاڑ کو توڑنے میں۔ ہمارے سائڈ ایریا وغیرہ میں پہاڑوں کو توڑ کے روڈ بنائے گئے تو ہم دیکھتے تھے سالوں لگتے تھے، ڈائنامٹ سے اڑانا پڑتا تھا، مگر تھوڑا سا حصہ ہلتا ہے اس کا۔ مگر اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ ہے کیسے ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے علاقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ رضائی بنانے والے کو، رضائی بنانے والا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی مارتا ہے رضائی پہ جب بنا رہا ہوتا تو اون جو ہے نا، اون روئی وہ اڑتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا کہ لوگ بدحواس ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور پہاڑ کیسے ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ تو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہی خوف بہت تھا نا؟ نہیں ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اب ذرا انڈرسٹینڈ کرو بات کو۔ اللہ نہ کرے کوئی اچانک آفت آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، زلزلہ آ جائے اور آپ بھاگ رہے ہوں اور کوئی بندہ آپ کو روکے، یار رکو ذرا بتاؤ تم نے آج دن کیسے گزارا ہے، آپ کہیں گے اللہ کے بندے حالت دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی ٹینشن ہے تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ مگر سنو اتنے خطرناک ماحول میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے، 1-2 دن کے لیے نہیں، پوری زندگی کا حساب بھی اسی حالت میں دینا ہوگا۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے سنو، اللہ اکبر۔ میں آگے آیت لے جانے سے پہلے ذرا مزید قیامت کیسے آئے گی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے۔ تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں، تیار ہیں، جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟
کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اتنے سوالات کر لیے، اتنے ڈیٹیل کوسچن کر لیے، ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا۔ سنو نبی پاک فرماتے ہیں، آج ڈیٹیل میں سمجھ لو۔ آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے، اتنا بڑا۔ یوں سمجھیے، اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے لیے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے، ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے، سور اس طرح کا ہے، مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے اس زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی، دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی، اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی۔ یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے۔ اور اب سنو کیا ہوگا۔ 3 بار جو سور پھونکی جائے گی نا، اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے بیان کی۔ فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا، اس کو فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ جسے محفوظ فرمائے، باقی لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو، اس پھونک کو اور لمبا کریں گے۔ اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے، بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں، کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں۔ اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے، فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے۔ عجب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ سنو، آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا، اور یہ نبی پاک صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جب تک چاہے گا لوگ اس آفت میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر نفخہ صعق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا۔ اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ ہاں، جسے اللہ پاک چاہے گا اسے اس وقت موت نہیں آئے گی۔ اب ذرا خوبصورت کہتے ہیں اللہ کی، جس کو کہتے ہیں حاکمیت، رب کا جبار ہونا، قہار ہونا، مالک ہونا۔ اب ذرا الفاظ سنیے گا حدیث کے، ہلا دیتے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں الفاظ۔ سنو، اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب، آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا، اللہ پاک جانتا ہے، وہ تو خوب جانتا ہے کون زندہ ہے۔ فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے؟ حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں۔ حضرت اسرافیل کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں۔ اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک، درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے، ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں۔
گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون